رات دیر تک وجدان کے ساتھ مصروف رہنے کے بعد وہ فجر پڑھ کر ہی سوئی تھی۔ پھر 10 بجے تک اٹھ بھی گئی۔ اس کی نیند گہری نہیں تھی اور نہ ہی اسے زیادہ نیند آتی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد اس نے وجدان کے کمرے میں جھانکا۔ وہ اب تک لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا ٹائپ کرتا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے سے تھکن کی بجائے وحشت ٹپک رہی تھی۔ کام نہ ہونے کی مایوسی نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ وہ آگے بڑھائے، پھر یکدم ہی ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے لیپ ٹاپ اسکرین نیچے گرا دی۔ اس نے ہڑبڑا کر نازنین کو دیکھا۔ پھپھو، کام بس ہونے ہی والا تھا۔ مجھے نہیں کروانا کوئی بھی کام۔ اٹھو، ناشتہ کرو، حالت درست کرو اپنی۔ آج چھٹی کا دن ہے، آرام کرو، نہ کہ یوں اپنے آپ کو ٹارچر کرو۔ اٹھ جاؤ اب یہاں سے، میں اب تمہیں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا ہوا نہ دیکھوں۔ وہ اب آگے بڑھ کر اس کے بیڈ کی حالت درست کر رہی تھی۔ پھر اس کی الماری سے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھے اور اس کی جانب دیکھا۔ وہ چشمہ اتارے آنکھیں مسل رہا تھا۔ پھپھو، آپ کی جاب چلی جائے گی، بجلی کا بل، گیس کا بل، گھر کا خرچ، دادی کا علاج اور مہنگی دوائیاں، یہ سب کیسے کریں گی آپ؟ اس کی سیاہ آنکھوں میں بے حد پریشانی عود آئی تھی۔ نازنین نے گہرا سانس لیا اور پھر پاس چلی آئی۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس کی کرسی اپنے جانب پھیر لی۔ تم کیا سمجھتے ہو اپنی پھپھو کو؟ اس نے متانت سے پوچھا تو وہ گھنگور پلکوں سے سچی آنکھوں سے اسے چند پل دیکھے گیا، پھر ہولے سے بولا، آپ واریر ہیں، فائٹر ہیں آپ۔ بالکل۔ کیا کبھی فائٹر کو تم نے حالات سے گھبرا کر اپنے خیمے کی جانب بھاگتے دیکھا ہے؟ نہیں۔ پھر تمہیں کیوں لگ رہا ہے کہ تمہاری پھپھو ڈر جائے گی یا پھر گھبرا جائے گی؟ کیا کبھی تم نے مجھے گھبرائے ہوئے دیکھا ہے؟ اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتی اٹل سی مضبوطی نے وجدان کو ہمیشہ کی طرح حیران کر دیا، لاجواب کر دیا تھا۔ نہیں، اس نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ مسکرا کر سیدھی ہو بیٹھی۔ اس کے چہرے پر فکر کا شائبہ تک نہ تھا۔ نہ آنکھیں بوکھلائی بوکھلائی لگ رہی تھی، نہ ہی اعصاب کی تھکن کا شکار دکھ رہے تھے۔ وہ باوقار تھی۔ وہ ایسی مشکلات میں اپنا وقار ہاتھ سے جانے نہیں دیا کرتی تھی۔ اگر وہ گھبرا کر ہاتھ پیر چھوڑ دیتی تو پھر وہ نازنین تو نہ ہوتی نا۔ اسی لیے اب آپ پھپھو پر بھروسہ رکھو اور اٹھ کر ناشتہ کرو، میں سب سنبھال لوں گی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور ابھی اگرچہ اس کا دل بھاری ہو رہا تھا لیکن وہ پھر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ نازنین کا بھتیجا تھا، اسے ہمت دکھائی ہی دی تھی، اسے ہمت دکھانی ہی تھی۔ آج مجھے امی کو ڈائلسس یونٹ بھی لے کر جانا ہے اور ساتھ میں کتنے کام ہیں۔ کل تمہیں پتہ ہے رشتے والے آ رہے ہیں، اور سوچو اگر میری شادی ہو گئی تو لہنگا تمہیں ہی پکڑنا پڑے گا، کیونکہ میری نہ تو دوستیاں ہیں اور نہ ہی کزنس کا جھمیلا۔ لیکن ایک منٹ کے لیے سوچو کہ تم میرا لہنگا اٹھا کر میرے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کیسے لگو گے؟ اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیا۔ اسے ہنستا دیکھ کر نازنین بھی ہنس پڑی۔ یہ صبح اتنی بوجھل نہیں تھی جتنی اسے محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بیڈ سے کپڑے اٹھائے اور آگے بڑھایا۔ نازنین صوفیہ کے لیے یونٹ چلی آئی۔ امی کو روم میں لے جایا گیا تو وہ راہداری ہی میں بیٹھ گئی۔ سبز رنگ کے لباس میں ملبوس، گلے میں سبزی دوپٹہ لیے، بالوں کو عادت کے برخلاف فرانسیسی طرز کی چوٹی میں گوندھے، وہ راہداری میں لگی کرسی پر براجمان اس عام سے لباس میں بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے اگلے ہی لمحے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ وجدان کے سامنے تو اس نے خود کو بے حد مضبوط اور ناقابل تسخیر سی لڑکی ثابت کر لیا تھا، لیکن اب وہ واقعتاً اس مسئلے سے کیسے نپٹے گی اسے اندازہ نہیں تھا۔ جاب کا ہونا بہت ضروری تھا، جاب کا جانا موت کے مترادف تھا۔ اس بھری دنیا میں زندہ رہنا آسان نہیں تھا۔ یکدم ہی اسے جاوید کی بے طرح سے یاد آئی۔ ان کی آغوش، ان کا وجود، ان کا ہونا ہی اس کے لیے کسی پشت پناہی کا سا کام دیا کرتا تھا۔ اب وہ بالکل اکیلی تھی۔ اس نے ہاتھوں میں گرے سر کو انگلیوں سے دبایا، لیکن پریشانی اب ہر جانب تحلیل ہونے لگی تھی۔ بابا بہت زیادہ یاد آنے لگے تھے۔ اسے وہ دن یاد تھا جب بابا دوبارہ اپنے آفس گئے تھے۔ وہ گرمیوں کے دن تھے جب وہ اسے اس کچے صحن والے گھر میں نئے شفٹ ہوئے تھے۔ جاوید اگلی صبح اسے دوائیاں دے کر آفس کے لیے نکلے تھے۔ راہداری میں ہر جانب وہ جس حب صدا سی صبح بکھرنے لگی تھی، اس یخ راہداری میں بیٹھے اسے اپنا وجود بھی اتنا ہی گھٹن زدہ محسوس ہونے لگا۔ اس کے پیچھے حرم نے اس کا گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ اگلے ہی پل تولیے سے اپنے بال رگڑتا وجدان دروازہ کھول اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ وجدان اسے دیکھ کر حیران ہوا، کیونکہ وہ حرم سے رضا کی بارات میں ملا تھا اور وہ یہ جاننے سے قاصر تھا کہ وہ اس سمے اس کے گھر کے سامنے کھڑا کیا کر رہا تھا۔ جاوید نے گھر سے قدم باہر کی جانب بڑھائے اور پھر آفس کے لیے نکل پڑے۔ وہ 5 مئی کی بے حد گرم سی صبح تھی۔ گرمی کی شدت اس قدر تھی کہ کچھ بھی سجھائی نہ دیتا تھا۔ وہ آفس کے سامنے گاڑی روک کر اتر آئے، لیکن پھر انہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ وہ دروازے میں استادہ سیکیورٹی اہلکار سے لڑ رہے تھے کہ انہیں اندر جانے دیا جائے۔ یہ ان کا آفس ہے، ان کے باپ کا آفس ہے، وہ یہاں سے نہیں ٹل سکتے۔
لیکن ہر بات اور ہر انکشاف بیکار تھا۔ ان کے داخلے کا حکم حذف کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے گارڈ کے ساتھ زبردستی کی تو پھر اہلکاروں نے بھی انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ ان کی پشت زور سے گاڑی کے ساتھ آ لگی۔ اسی لمحے سامنے زینوں سے کئی آدمیوں کی میت میں رمیز اترتے ہوئے دکھائی دیے۔ جاوید انہیں دیکھ کر ایک بار پھر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ اب شیشے کے دروازے کے ساتھ لگے زور زور سے چلا کر انہیں اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ بھائی، رمیز بھائی میری بات سنیں ایک دفعہ، خدا کے لیے یہ ظلم مت کریں رمیز بھائی۔ رمیز ساتھ چلتے باکر ہمدانی سے ہنس کر کوئی بات کر رہے تھے۔ جو ہی ان کی نظر جاوید پر پڑی تو انہوں نے آنکھوں میں ایک سرد سی لہر اتری۔ ہنسی سمٹ گئی۔ تمسخر نے جگہ لے لی۔ انہوں نے آنکھ کے اشارے سے ساتھ چلتے احمد کو متوجہ کیا تو وہ سر ہلا کر سمجھتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ آیا۔ جاوید اب تک دروازے سے لگے انہیں پکار رہے تھے، لیکن اب جاوید کی پکار کسی بھی سمت سے رمیز کے کانوں تک پہنچنے والی نہیں تھی۔ وہ اپنی سماعت کا ہر دروازہ جاوید کی جانب سے بند کر چکے تھے، اور پھر وقت نے دیکھا کہ احمد نے کیسے جاوید کو پرے دھکیلا تھا۔ وہ اب جاوید کو جوتوں کی ٹھوکروں سے مار مار کر دور ہٹا رہا تھا۔ جاوید اس کا مقابلہ نہیں کر پائے۔ وہ اس جیسے ٹرینڈ اور مضبوط آدمی کا مقابلہ کرنے کی ہمت خود میں محسوس نہیں کرتے تھے۔ رمیز کے ساتھ کھڑے افراد اس انڈسٹری میں شیئرز ہولڈر تھے۔ وہ سب کبھی جاوید کے بہت اچھے ساتھی رہ چکے تھے۔ وہ اس وقت آگے بڑھ کر رمیز کا ظالم ہاتھ روک سکتے تھے، لیکن کوئی بھی آگے نہ بڑھا۔ کسی نے بھی رمیز کے سامنے آواز اونچی کرنے کی جرات نہ کی۔ وہ وقت کا فرعون تھا، وہ وقت کا بادشاہ تھا۔ اس کے سامنے آواز بلند کرنے کا مطلب تھا اپنے سر تن سے جدا کرنا۔ جاوید اب سڑک پر گہرے گہرے سانس لے رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو اس قدر تیزی سے گر رہے تھے کہ حد نہیں۔ دھوکہ کبھی غیروں کی جانب سے نہیں آیا کرتا۔ دھوکہ، غداری اور پیٹھ میں چھرا کھونپنا اپنوں کا خاصہ ہوا کرتا ہے۔ انہیں پیٹھ میں بھی اسی طرح کوئی بہت تیز دھار چھرا کھونپا گیا تھا۔ انہیں اپنے پورے جسم میں درد خون کے ساتھ بہتا محسوس ہوا۔ انہیں لگا تھا کہ ان کی رگیں درد سے پھٹ جائیں گی۔ شیشے کے پار کھڑے رمیز کی سرد آنکھیں جاوید کو تک رہی تھیں۔ ان کے اندر سکون ہی سکون اترنے لگا تھا۔ یہی تو چاہا تھا انہوں نے ساری زندگی، جاوید کو ذلیل ہوتے دیکھنا، جاوید کو ذلت کے ساتھ زندہ رہتے دیکھنا، جاوید کی زندگی کو زخم کر دینا۔ شیشے کو اس پار سڑک پر گڑے ایک بھائی نے آج اپنا بڑا بھائی کھو دیا تھا۔ حسد نے سب کچھ تباہ کر دیا تھا، گھرانوں کی خوشیوں کو آگ کی نظر کر دیا تھا۔ وہ بیٹی جس نے اپنے لیے شہد سے میٹھے گھر سنوارنے تھے، وہ بیٹی اب ساری زندگی ان ذہنی امراض سے مقابلہ کرتی رہے گی۔ وہ بیٹا جس نے جاوید کا سہارا بننا تھا، اس بیٹے نے جاوید کو ادھموا کر دیا تھا۔ وہ باپ جنہوں نے انہیں اس جھلساتی زندگی میں اپنا سایہ فراہم کرنا تھا، وہ جانے کیسے رات کی گہری تنہائی میں اور گھنیر تاریکی میں انہیں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ ان کے ہر جانب اندھیرا پھیلنے لگا تھا، ہر سمت میں درد پھیلنے لگا تھا، ہر جانب بس تکلیف ہی تکلیف تھی۔ میری بیٹی، بھائی، میری بیٹی مر جائے گی، خدا کے لیے۔ رمیز نے سر جھٹکا اور پھر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پلٹ گئے۔ جاوید روتے رہے۔ سڑک پر چلتے بہت سے لوگ اب اس تباہ حال شخص کو دیکھ کر رکنے لگے تھے۔ وہ قابل رحم لگ رہے تھے، وہ قابل ترس بنا دیے گئے تھے۔ اس رات وہ سڑکوں پر گاڑی لیے بے تاثر سے گھومتے رہے۔ ان کا جوڑ درد کر رہا تھا، لیکن وہ اس درد کو ماننے پر تیار ہی نہیں تھے۔ وہ گھر چلے آئے، لیکن وہ گھر بھی اتنی دیر سے پلٹے تھے کہ سب سو چکے تھے۔ وہ تھکن سے چور وجود لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھائے، پھر اپنے پیچھے دروازہ بند کر لیا۔ اب ان کے کمرے سے ہچکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بہت تکلیف دہ آواز تھی وہ۔ دروازے کو اس پار کھڑی نازنین کے ہاتھ پاؤں لرزنے لگے تھے۔ اس نے کبھی جاوید کو یوں روتے بلکتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے اندر بہت گہری سی اذیت نے سر اٹھایا تھا۔ اس کے سینے میں بے تحاشا درد اٹھا تھا۔ کرب کے باعث اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ وہ دروازے سے سر ٹکائے بے آواز رونے لگی تھی۔ رات قطرہ قطرہ پگھلنے لگی۔ اس رات تلے وہ دونوں بھی پگھلتے جا رہے تھے۔ باپ کو روتا دیکھنے کی اذیت سے زیادہ کبھی کوئی اذیت نہیں ہوا کرتی۔ اپنی مضبوط سی چھت کو تباہ کن صورت میں دیکھنے سے زیادہ کربناک کوئی لمحہ نہیں ہوا کرتا۔ وہ پوری رات آنسوؤں کی نظر ہو گئی تھی۔ صبح جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو ان کی آنکھیں سرخ تھی۔ نازنین ان کے بند دروازے کے پار ہی سو گئی تھی۔ انہوں نے اسے ایسے خود میں سکڑ کر سوتے ہوئے دیکھا تو اذیت نئے سرے سے ہونے لگی۔ اگلے ہی پل انہوں نے جھک کر اسے خود سے لگایا تھا۔ وہ اس گرم سے موسم میں بھی حد درجہ ٹھنڈی محسوس ہو رہی تھی۔ جاوید نے اسے گود میں اٹھایا، پھر اپنے کمرے میں لا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ اب وہ اس پر لحاف ڈال رہے تھے۔ اب وہ اس کے سرہانے بے حد آہستگی سے بیٹھ رہے تھے۔ نازنین کی خوبصورت آنکھوں کے نیچے سیاہ گڑھے پڑ چکے تھے۔ چہرہ کسی ڈھانچے کا سا منظر پیش کرنے لگا۔ بالوں میں جگہ جگہ گھیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس کی کلائیاں کسی سوکھنے کے مریض کی مانند لگ رہی تھیں۔ انہیں اسے ایسے دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی تھی۔ وہ ہولے سے جھکے اور پھر اس کی پیشانی کو چوم لیا۔
اگلے کئی لمحات وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھے رہے تھے، پھر ناشتہ کیے بغیر ہی گھر سے نکل آئے، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس چیز کا سامنا کرنے والے ہیں۔ ان کے بینک اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے تھے، ان کے پاس اب جو بھی رقم گھر پر موجود تھی بس وہی کل اثاثہ رہ چکی تھی۔ بے در پہ لگتے جھٹکوں کے باعث ان کا دماغ سن سا ہو گیا۔ وہ آفس جانے کی بجائے خاموشی سے گھر چلے۔ کتنے ہی دن تک ان کا بخار نہیں اترا تھا، ان کی طبیعت اب ہر درجے خراب رہنے لگی تھی۔ وہ کسی سے بھی بات کیے بغیر کئی دن اپنے کمرے میں پڑے رہتے تھے، لیکن پھر ان کی ناک اور منہ سے خون آنے لگا۔ انہیں بارہا اس چیز کی شکایت ہو چکی تھی۔ وجود کھانا کھانے کے باوجود بھی کھنڈر بنتا جا رہا تھا۔ مستقل طور پر خون آنے کی وجہ سے انہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہی پڑا۔ انہوں نے چند ٹیسٹ کروانے کو کہا تو صوفیہ نے چند پیسے پڑوسیوں سے ادھار کر کے بھی وہ بھی کروا لیے، لیکن جو خبر ان کی منتظر تھی وہ ان پر اس کچے صحن کی چھت گرا دینے کے لیے کافی تھی، کیونکہ جاوید کو بلڈ کینسر ہو گیا تھا۔ زمین اور آسمان بھی اگر اپنے مدار میں ساکت ہو جاتے تب بھی اسے اتنی حیرت نہیں ہوتی جتنی جاوید کے مرض پر ہوئی تھی۔ اس نے تو سوچا کہ زندگی میں اب کچھ سکون آ جائے گا، لیکن زندگی تو بے رحمی سے اسے اس کے گھرانے کو رونتی چلی جا رہی تھی، اس کی سانسوں کا دھیان کیے بغیر، اس کی معصومیت، اس کی کم سنی کی جانب متوجہ ہوئے بغیر۔ کیا یہ درست ہو رہا تھا؟ وہ بابا کا سامنا کیسے کرے گی؟ وہ اس عذاب کا سامنا بنی تھی، بلکہ وہ تو ان کے لیے عذاب ہی ثابت ہوئی تھی۔ وہ اب کہاں جائے گی؟ وہ اپنا مکروہ چہرہ اب آئینے میں کیسے دیکھے گی؟ اسے یاد تھا کہ اس رات اس نے اپنا وجود ایک بار پھر سے رگڑ ڈالا تھا۔ وہ خود کو اذیت دینا چاہتی تھی، وہ خود کو ختم کر لینا چاہتی تھی۔ وہ بابا کا سامنا کرنے سے پہلے اسی کمرے میں دادا کی طرح مر جانا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے جسم سے وہ مکروہ ہاتھ ایک بار پھر سے پرے دھکیلتے اس کی گردن پر جا بجا وہ نشانات دہکنے لگے تھے۔ اس کی انگلیاں زخمی گردن رگڑنے کے باعث خود سے بھر گئی تھیں، لیکن وہ نہیں روئی۔ اسے رونا نہیں آ رہا تھا، اسے غصہ آ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے شدید غصہ آ رہا تھا، اپنے ساتھ ہوئی ناانصافی پر، اپنے ساتھ ہوئی زیادتی پر۔ پھر وہ کمرے کے عین وسط میں گر سی گئی۔ اس کے سر پر سارا آسمان گھومنے لگا۔ اس کی بند بند آنکھوں سے اگلے ہی پل آنسو ٹپک پڑے۔ پھر اس نے اس رات سیکھا تھا، اس نے زندگی میں پہلی بار محض آنسو بہانا اس رات جانا تھا۔ اس کچے صحن والے گھر میں اس رات کسی نے کھانا نہیں کھایا تھا، نہ ہی اس گھر میں رونے کی آوازیں گونجنے لگیں، نہ ہی کسی قسم کا بین سنائی دیا۔ وہ گھر سنسان ہو گیا تھا، اور جانتے ہیں کیا؟ سنسان گھروں سے زیادہ بھیانک اور کچھ نہیں ہوا کرتا، خاص کر تب جب اس گھر میں انسان زندہ ہوں، لیکن ان کی موجودگی زندہ لاشوں سے عبارت ہونے لگے۔ جاوید اگلے ہی پل اپنے بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ چند ایک دنوں میں ہی اس قدر بوڑھے اور کمزور لگنے لگے تھے کہ ان پر پچھلے جاوید کا شائبہ تک نہ ہوتا تھا۔ ان کا رخ باہر کی جانب تھا۔ کچے بنے صحن سے بمشکل وضو کر کے وہ برآمدے میں آ کھڑے ہوئے۔ صوفیہ ان کے لیے جائے نماز بچھا رہی تھی۔ وہ اس پر کھڑے ہو گئے، پھر وہ اگلے کئی گھنٹوں تک نماز پڑھتے رہے۔ ان کی نماز میں بندھی ہچکیوں پر صوفیہ رونے لگی۔ نازنین اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی۔ وہ بابا کا سامنا کرنے کی ہمت خود میں نہیں پاتی تھی۔ مردہ وجود لیے وہ دروازے سے لگ کر بیٹھی بابا کی ہچکیاں سنتی رہی۔ اس کے اپنے آنسو جا بجا گرتے جا رہے تھے۔ تخت پر ہی وجدان بھی سفید سے کپڑے میں لپیٹ کر رکھا گیا تھا، وہ بھی رونے لگا تھا۔ پھر جاوید نے اپنی نماز سے سلام پھیر لیا، دعا مانگی اور اپنے گھر والوں کی جانب پلٹ آئے۔ کمرے کا دروازہ کھول کر ادھمری سی نازنین کو اٹھایا، اس کے زخم صاف کیے، اسے پیار سے خود میں بار بار بھینچا، اس کے بال چومے، اسے خود سے لگا کر تسلی دی۔ پھر وہ اسے کمرے سے باہر لے آئے، صوفیہ کو کھانا لگانے کے لیے کہا۔ اب وہ وجدان کو گود میں لیے اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے ہنس رہے تھے۔ نازنین انہیں ایسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، لیکن جانے کیوں اس کی آنکھیں خشک نہیں ہو رہی تھیں۔ یہ آنکھیں اب کبھی خشک نہیں ہونے والی تھیں۔ بابا کے پاس 6 مہینے کا وقت تھا، اور وہ اس وقت میں اپنے گھرانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے تھے۔ اپنی طبیعت مزید بڑھنے سے قبل ہی وہ گھر والوں کے لیے کر لینا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہیں کیا کرنا تھا؟ یقین اپنے بھائی کا۔ وہ اب شفیق کے ساتھ ہر دم رہنے لگے تھے۔ شفیق ریلوے میں ملازم تھے، وہ اکیلے رہتے تھے۔ انہیں اپنے روزگار کا جو پیسہ ملتا اس میں سے جاوید کی مدد ضرور کیا کرتے تھے۔ پھر کئی دن تک وہ کاموں میں مصروف رہے، جانے وہ کہاں مصروف رہنے لگے تھے۔ شاید وہ اپنے وقت سے پہلے حقیقت پسندی کے ساتھ اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کر رہے تھے۔ انہیں یہ جلد از جلد کرنا تھا، کسی کی نگاہ میں آنے سے پہلے۔ اب ہر رات نازنین ان کے سراہنے سونے لگی تھی، وہ ان سے کہانیاں سننے لگی تھی، وہ ان کے ساتھ بہت سی کہانیوں پر تبصرے کیا کرتی۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ جاوید اسے چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ اس نے
ہر گزرتے لمحات میں ان کے ساتھ کے لیے دعا مانگی تھی کہ اللہ دعاؤں کو یوں نظر انداز کر دے گا۔ اس کا یقین بڑھنے لگا، وہ اپنے بابا کو نہیں کھوئے گی۔ ایسا تھا، ہاں ایسا ہی تھا، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ جاوید کی حالت دوائیوں کے زیر اثر سنبھلی رہتی، لیکن اب ان کی حالت بھی دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ پیٹ میں اٹھتی تکلیف، ناک اور منہ سے بہتا خون، اب ہر وقت قصہ تھا، لیکن وہ مضبوطی کے ساتھ اپنے مرض سے لڑے جا رہے تھے۔ وہ اس سے لڑنا چاہتے تھے، وہ ابھی اپنے گھرانے کے لیے زندہ رہنا چاہتے تھے، لیکن پھر بہت برا ہوا۔ زندگی نے ان کے ساتھ کبھی رحم نہیں برتا تھا۔ وہ ایک آخری بار رمیز سے ملنے گئے تھے، وہ ان سے آخری دفعہ بات کرنے گئے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ وہ جلدی اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ وہ ان سے ایک آخری دفعہ ملنا چاہتے ہیں، اور نازنین کو یاد تھا کہ بابا اس رات گھر قدموں پر چل کر واپس نہیں آئے تھے، بلکہ ان کے محلے کی تنگ گلی میں ایک ایمبولینس اپنا بے رحم سا سائرن بجاتی ہوئی داخل ہوئی۔ وہ ایسا سائرن تھا کہ جس کی گونج نازنین کے کانوں میں اب تک سنائی دیتی تھی۔ اس نے بابا کو کھو دیا تھا، اور اس کے بعد ہر دن، ہر گھڑی اور گزرتا حال پل تاریک تھا، سیاہ، سرد اور کٹھن۔ راہداری میں وہ اب تک بیٹھی ہوئی تھی۔ 28 سالہ نازنین آج سے 18 سال پہلے کی نازنین سے خاصی مختلف تھی۔ وہ مضبوط تھی، وہ کڑوی ہو گئی تھی، وہ سخت ہو گئی تھی، وہ سرد ہو گئی تھی اور تھوڑی بے رحم بھی ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں اب ضبط سے سرخ ہو جایا کرتی تھیں، لیکن ان سے اس کی اجازت کے بغیر پانی نہیں ٹپکا کرتا تھا۔ اس نے زندگی کے بہت سے سخت پہر دیکھے تھے، اسے اب زندگی کی کسی پہر سے خوف نہیں آیا کرتا تھا۔ ان کے پاس محض دو راستے ہوتے ہیں، یا تو آپ زندگی کی بے رحمی پر ٹوٹ کر بکھر جائیں، یا پھر کھردری سی ظالم چٹان میں بدل جائیں۔ اس نے اپنے لیے ظالم چٹان چن لی تھی۔ اس نے اپنی ذات کے ٹوٹے حصوں کو سمیٹ کر اپنی ذات کو کھڑا کیا تھا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اتنی آسانی سے ٹوٹنے والی تھی؟ لیکن جب اس نے ہاتھوں سے سر اٹھایا تو اسے اپنی آنکھیں گیلی محسوس ہوئی تھیں۔ بابا کی تکلیف ایک ایسی واحد تکلیف تھی جو اسے کمزور کر دیا کرتی تھی۔ اس نے سر کی پشت کرسی سے ٹکائی اور پھر گیلی آنکھوں سے راہداری کی چھت کو دیکھے گئی۔ اگر حرم ان آنکھوں کو تکتا تو جان لیتا کہ ان تک مسکراہٹ کی رسائی کیوں ممکن نہ تھی۔ تم اپنی پھپھو کی مدد کرنا چاہتے ہو؟ وہ گھر کے برآمدے میں کرسی پر اس کے عین سامنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا ہوا تھا۔ وزدان کی آنکھیں اگلی ہی پل سکڑ گئیں۔ آپ کو کیسے؟ اس نے لاپرواہی سے ہاتھ جلایا تھا۔ میرا دوست اتفاق سے اسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے جہاں تمہاری پھپھو جاب کرتی ہیں۔ جس دن انہوں نے پروفیسر کو تھپڑ مارا میں وہیں موجود تھا۔ تو آپ پھپھو کی مدد کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وزدان نے اس کی بات کا اثر لیے پوچھا۔ حرم کی آنکھوں میں ناسمجھی سی اتر آئی۔ کیا مطلب؟ تم نہیں چاہتے کہ میں ان کی مدد کروں؟ اصولاً مدد کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی موٹیو ہونا چاہیے۔ انسان بغیر کسی وجہ کے اپنے آپ کو کبھی دوسروں کے مسائل میں نہیں الجھایا کرتے۔ وہ اس کی بات سن کر زبردستی ہنس پڑا۔ لعنت ہو، اب وہ کیا کرے گا؟ میں ایک اچھا انسان ہوں، میں تمہاری پھپھو کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بھوری آنکھوں میں دنیا جہان کی سچائی سے مٹائی۔ اد کھلے لبوں کو دیکھ کر بچوں کی سی معصومیت کا گمان گزرا کرتا تھا۔ وہ 25 سال سے 5 سال کا بننے میں وقت ہی کہاں لگایا کرتا تھا۔ وزدان نے اب بھی اس کی بات کا کوئی اثر نہ لیا، یوں ہی بیٹھا رہا۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی اس وضاحت پر یقین کر لوں؟ وہی ٹھنڈی سی جانی پہچانی سی ٹون۔ وہ نازنین جیسا تھا، لیکن اس کے جتنا بے رحم اور جلدی رد عمل دینے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس کی ذہین آنکھیں پرسکون دکھتی تھی، نازنین کی آنکھوں میں ایسا سکون مفقود تھا۔ پھر تم کس وضاحت پر یقین کرنا چاہتے ہو بچے؟ اس وضاحت پر جو کوئی منطق رکھتی ہو اور مجھے بچہ ہرگز نہ کہا جائے۔ وہ شاید برا مان گیا تھا۔ حرم نے گہرا سانس لے کر ایک بار پھر سے کوشش کرنی چاہی۔ کیا تم صرف اس بات پر یقین نہیں کر سکتے کہ میں ایک اچھا انسان ہونے کے لیے تمہاری دادی پھپھو کا سوتیلا بیٹا اور تمہاری پھپھو کا رحم دل کزن ہونے کی وجہ سے تمہاری مدد کر رہا ہوں؟ نہیں، کھٹک سے جواب آ کر اس کے سر پر لگا۔ 70% انسان محض انہی کاموں میں ہاتھ ڈالتے ہیں جن سے انہیں سروکار ہو۔ 30% انسان دوسروں کے مسائل میں صرف اسی لیے دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں کہ جب ان کا کوئی فائدہ اس جاب سے نکل رہا ہو، اور 10% انسان محض اپنا فارغ وقت گزارنے کے لیے یا پھر اپنی بوریت دور کے لیے اپنے دوسرے مسائل میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ آپ ان سب میں سے کون سی قسم سے تعلق رکھتے ہیں؟ تم نے کیا گوگل کھول لیا ہے؟ 30% یا 50%؟ وہ میں ابھی آپ پر پورا گوگل الٹ بھی سکتا ہوں، اسی لیے ہم اس طرف نہیں جائیں گے۔ مجھے جلد از جلد اپنے کام کرنے کی وجہ بتائیں، نہیں تو میں پھپھو سے آپ کی شکایت کر دوں گا۔ لو،
تمہاری پھپھو سے ڈرتا ہوں میں؟ اس نے ناک سے مکھی اڑائی تھی. ان سے ایک دنیا ڈرتی ہے اور آپ بھی یقیناً ڈر ہی جائیں گے. زیادہ بولو مت بچے. آپ کا حلیہ پہلے ہی مشکوک ہے. مزید میں آپ پر کسی ویلڈ وضاحت کے بغیر یقین نہیں کرنا چاہتا اور میں بچہ ہرگز بھی نہیں ہوں. مشکوک؟ کیا مطلب مشکوک؟ اس نے چونک کر پوچھا تو وجدان نے گردن ایک جانب کو ڈھلکائی بغور اس کا جائزہ لینے کے لیے. پہلی بات، آپ ایک امیر باپ کے بیٹے ہیں. زیادہ تر آپ کا تعلق بزنس ڈیلنگ سے ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی آپ کی انگلیوں پر یہ مخصوص سا نشان ہے جو کہ شوٹرز کی انگلیوں پر ہوتا ہے. دوسری بات، آپ کا اندازہ بہت محتاط ہے، جیسے آپ کا ہر عمل طے شدہ ہو. تیسری اور آخری بات، آپ بے وقوف ہرگز بھی نہیں لگتے جو بلا وجہ خود کو دوسروں کے مسائل میں گھسیٹ لیں. اب بتائیں کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ اور وہ منہ کھولے اسے دیکھ کر رہ گیا. تم نے میڈیکل کی تیاری کے کیا سوچ کر کرنی شروع کی ہے؟ کسی ایجنسی میں داخلہ کیوں نہیں لیا تم نے؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں. اور حرم پیچھے ہو بیٹھا تھا، پھر گہرا سانس لے کر اس کی جانب دیکھا. اب اس کی آنکھیں سنجیدہ تھیں. میں چاہتا ہوں کہ ان کی جاب نہ جائے. ان کے پاس محض یہی جاب ہے جس کے ذریعے وہ تمہاری پڑھائی اور مامی کا علاج کروا سکتی ہیں. میں جب صوفیہ مامی سے مہندی پر ملا تھا تب انہوں نے مجھے بتایا تھا اپنے حالات کے بارے میں. میں ان کی تھوڑی سی مدد کرنا چاہتا ہوں وجدان، سچ میں. وہ چند پل اسے مشکوک آنکھوں سے گھورتا رہا اور پھر گہرا سانس لے کر سیدھا ہو بیٹھا. کیا کرنا ہوگا مجھے؟ اور حرم اب کے کھل کر مسکرایا، پھر آرام دہ سا ہو کر کرسی کی پشت میں کمر ٹکا کر بیٹھا. تم کمیوٹرز کے ساتھ اچھے ہو، ہے نا؟ ثانیہ اپنے کمرے میں موجود پپی کو گود میں لیے کھیل رہی تھی. جب اسے یہ کتا ملا تھا تب سے اس کی ساری تنہائی دور ہو گئی تھی. وہ جو توجہ کے لیے اپنے ماں باپ کے سامنے بارہا شکایت کر چکی تھی اب کافی بہتر محسوس کر رہی تھی. اسے اپنے پپی کے علاوہ اور کسی کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی. گو کہ وہ محض ایک ہی دن سے اس کے پاس تھا، لیکن اسے بہت اچھا لگ رہا تھا اس کے ساتھ رہنا. اس نے اس کا نام بھی رکھ لیا تھا، اپالو. اپالو اب سوتے جاگ کے اٹھتے بیٹھتے ہر دم اس کے ساتھ پایا جانے لگا. وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ رہی ہوتی یا لاؤنج میں لگے قد آدم آئینے کے سامنے استاذہ رہتی. وہ سبزہ زار پر چہل قدمی کر رہی ہوتی یا کتابوں میں سر دیے بیٹھی ہوتی. اپالو کی موجودگی اب ہر جگہ یقینی ہوتی جا رہی تھی. حرم نے اسے دیکھا تو آنکھیں گھما کر کہا تھا کہ ثانیہ، کیا یہ کافی نہیں کہ ہم تمہیں پال رہے ہیں؟ اور وہ اسے منہ چڑھا کر اپنے کمرے میں چلی آئی. بھائی کے پاس کوئی اپالو نہیں تھا، شاید وہ اسی لیے اس سے جل رہا تھا. ہی اس نے اگلے ہی پل اپالو کو باہوں میں بھینچا اور پھر بستر تک چلی آئی. اگلے ہی پل اس کے کمرے کا دروازہ بجا. اس نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا. وہاں سہیل کھڑے تھے، ہاتھ میں تھامے موبائل پر نگاہیں مرکوز کیے. وہ شاید کسی کو ڈھونڈ رہے تھے. حرم یہاں ہے کیا؟ انہوں نے وہیں سے پوچھا تو اس کی آنکھوں میں جلتی جوت بجھ سی گئی. سہیل کو دیکھ کر اس کے لبوں پر آ جانے والی بے ساختہ سی مسکراہٹ یکدم ہی پھیکی پڑ گئی. بھائی یہاں نہیں ہے. اسے امید تھی کہ وہ اندر چلے آئیں گے. وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر بھلے ہی چند لمحات کے لیے لیکن بات تو کریں گے. اتنے سال ہو چکے تھے ڈیڈ کو اس کا کمرہ دیکھے ہوئے، شاید آج وہ اندر چلے آئیں. ٹھیک. انہوں نے اگلے ہی پل کمرے کا دروازہ بند کیا اور اس سے کوئی بھی بات کیے بغیر چلے گئے. وہ بے یقینی سے دروازے کو دیکھ کر رہ گئے. اس کے اندر تنہائی کی تکلیف پھیلنے لگی، آنکھوں میں آنسو بھر گئے. تم نے دیکھا پالو، کوئی بھی مجھ سے پیار نہیں کرتا. سب کو حرم بھائی اور سہیل بھائی کی فکر ہے. کسی کو یہ یاد تک نہیں کہ ان کی کوئی بیٹی بھی ہے. اس نے آنکھوں سے گرتے آنسو اگلے ہی پل رگڑ ڈالے تھے. اپالو اسے پیاری سی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. ان آنکھوں میں ثانیہ کو اپنے لیے واضح طور پر فکر محسوس ہوئی. اس نے اپالو کو ایک بار پھر سے اپنے ساتھ لگا لیا. ثانی اپالو. حرم آ چکا تھا اور وہ اپنے آنے کی اطلاع اکثر یوں ہی دیا کرتا تھا، اسے اونچی آواز سے پکار کر. اس نے سر نہیں اٹھا، گھٹنے پر چہرہ رکھے دوسری جانب دیکھے گئی. اسے ابھی کسی کو بھی نہیں دیکھنا تھا، لیکن بے سود. حرم کے ہوتے ہوئے ایسا ممکن نہیں تھا. اگلے ہی پل اس کے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھلا تھا. وہ اندر چلا آیا. جانتی ہو آج میں کس سے ملا؟ ایک بہت ہی عجیب سی مخلوق سے. اس بندے نے گوگل کو کھول کر پیا ہوا تھا اور تو اور اسے صرف دیکھ کر ہی پتہ چل گیا تھا کہ میں شوٹر ہوں. ادھر دیکھو ذرا، میری شکل دیکھ کر بتاؤ کہ میں قابل بھروسہ نہیں لگتا کیا؟ گنڈا تو نہیں لگتا نا میں شکل سے؟ ثانیہ تو میں اور اس نے بولتے بولتے جو ہی اس کے کندھے کو چھوا وہ بے ساختہ ہی روتے ہوئے اٹھ کر اس کے ساتھ لپٹ گئی. وہ ساکت رہ گیا، الفاظ منہ میں ہی ٹوٹ کر رہ گئے.
پوری آنکھوں میں فکر سی چمکی۔ اس نے ثانیہ کو کندھوں سے تھام کر خود سے الگ کیا تھا، پھر اس کا دہکتا چہرہ اور گلابی آنکھیں دیکھیں تو بھونچاک کر گیا۔ ثانیہ، کیا ہوا ہے؟ بھائی، بابا کیوں ہمیشہ میرے ساتھ ایسے کرتے ہیں؟ وہ ایک بار پھر سے اس سے لپٹ گئی۔ اس نے گہرا سانس لیا، آہستہ سے اس کے بالوں پر اپنا ہاتھ رکھا، پھر دھیرے دھیرے اس کے سر کو سہلانے لگا۔ ہوا کیا ہے؟ بہت آہستہ سے پوچھا۔ ثانیہ کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں لگتا تھا، یوں گویا کہ وہ بہت گہری تکلیف سے گزر رہی ہو۔ اس سے لمحے بھر کو اس چھوٹی سی لڑکی پر ترس آیا تھا۔ بابا میرے کمرے میں آئے بھائی، اور صرف آپ کا پوچھ کر چلے گئے۔ وہ اندر نہیں آئے، مجھ سے بات تک نہیں کی، مجھے دیکھا تک نہیں۔ میں کیا ہوں بھائی، میں کیا ہوں ان کے لیے؟ وہ رو رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے گہرا سانس لیا اور آہستگی سے اس کا سر سہلاتا رہا۔ کافی دیر بعد اب وہ بس خاموشی سے اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ آنسو خشک ہو چکے تھے، بس کے نشان ابھی تک باقی تھے۔ کچھ کھایا ہے تم نے؟ وہ رو رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے گہرا سانس لیا اور آہستگی سے اس کا سر سہلاتا رہا۔ کافی دیر بعد اب وہ بس خاموشی سے اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ آنسو خشک ہو چکے تھے، بس ان کے نشان باقی رہ گئے تھے۔ کچھ کھایا ہے تم نے؟ اسے ثانیہ کو خود سے الگ کیا۔ وہ اسے خاصی زرد سی لگی تھی۔ نہیں، بھوک نہیں مجھے، میں کھانا بھجواتا ہوں، انسانوں کی طرح کھا لینا۔ اور یہ پالو کو کس لیے لے کر آئی ہو؟ جب میرے ہی گلے لگ کر رونا ہے تم نے تو؟ بھائی، اور وہ ہنستا ہوا پیچھے ہو بیٹھا، پھر مسکرا کر اس کی جانب دیکھا، آگے جھکا، اس کا یک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ ثانیہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ایک بہت اہم بات بتانے لگا ہوں میں تمہیں۔ ثانیہ بھوری سی بڑی بڑی آنکھیں کھولے دیکھ رہی تھی اسے۔ گورے گلابی سے چہرے پر اس کی خوبصورت کان سی آنکھیں بہت پیاری لگتی تھیں۔ میں ایک ایسے لڑکے کو جانتا ہوں جو بالکل تمہاری طرح تھا، بالکل تمہاری طرح ہی، وہ بھی اپنے والد کی توجہ کے لیے سسکتا تھا۔ اسے بس وہ ایک محبت بھری نگاہ چاہیے تھی، اسے بس وہ ایک نرم گرم سے لمس کا احساس چاہیے تھا۔ وہ محسوس کرنا چاہتا تھا کہ اس آغوش میں پناہ لے کر اسے کیسا لگتا ہے۔ لوگ کہتے تھے باپ کا سایہ اور توجہ اولاد کے لیے بے حد اہم ہے، یہ اولاد کا حق ہے، یہ اس کی بنیاد ہے۔ وہ لمحے بھر کو ٹھہرا تھا، نگاہوں کے سامنے کئی سال پرانا گرد میں اٹا منظر لہرایا تھا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا تھا، اسے یاد تھا کہ وہ رو رہا تھا، اسے یاد تھا کہ اس کے سینے میں ایک گہری سی تکلیف نے سر اٹھایا تھا۔ سہیل نے کبھی اسے آگے بڑھ کر خود سے نہیں لگایا تھا، وہ سال میں ایک دفعہ ان کی طرف چکر لگایا کرتے تھے، اور وہ بھی محض صحن میں چند لمحات بیٹھ کر واپس پلٹ جاتے۔ جس رات وہ پلٹتے اسے ہمیشہ بخار آ گھیرتا تھا۔ وہ کمزور تھا، وہ ایک کمزور بچہ رہا تھا، اس کے اندر اپنے باپ کے لیے وہ بلکتا تھا۔ وہ محض ان کی ایک نگاہ کے لیے گھنٹوں دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر انتظار کیا کرتا تھا۔ وہ آتے، صحن میں لگی چارپائی پر چند لمحات کے لیے بیٹھتے، ادھر ادھر بیزار سی نگاہ ڈالتے، پھر انہیں کمزور سا حرم دروازے کی اوٹ میں چھپا نظر آ جاتا۔ اس کی آنکھوں میں خود پرسی دیکھ کر بھی سہیل نے ہمیشہ آنکھیں بند کی تھیں۔ اس سے کچھ نہیں بھولا تھا، اسے کیا تھا، اور اب اسے ثانیہ کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ اکیلا اس سب کا نشانہ نہیں بنا تھا۔ وہ لڑکا بہت کمزور تھا ثانی، تم سے کئی زیادہ کمزور، یزمردہ اور کھوکھلا۔ اس نے اپنی زندگی کی کئی راتیں اسی طرح سے سکتے ہوئے گزاریں۔ اس نے اپنے بخار میں پھنکتے وجود کو یوں ہی سڑکوں پر بے دردی سے رول دیا۔ وہ ایک حساس بچہ تھا، اس کی حساسیت نے اسے تباہ کر دیا تھا، لیکن پھر ثانیہ نے یکدم بے چینی سے پوچھا۔ حرم ہلکا سا مسکرایا، اپنے ہاتھ میں دبا اس کا ہاتھ دبایا۔ ثانیہ کے اندر یکدم سکون سا اترا۔ بھائی تھا، حرم بھائی اس کے پاس ہی تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسو جمع ہونے لگے۔ پھر کسی نے اس بچے سے کہا کہ اپنی زندگی کو کبھی یوں کسی کی توجہ کے لیے ذلیل نہیں کیا کرتے، انسان عزت کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں، اس کے ساتھ بے عزتی کا رویہ رکھنے والا سب سے بڑا گنہگار ہوتا ہے۔ تم خود کے لیے کافی ہو، انسان بہت ظالم مخلوق ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے بھی اس کی سماعت میں طالوت کی انہی جملوں کی بازگشت بخوبی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بستی کے داخلی دروازے پر اوندھے منہ گرا ہوا تھا، اس کا وجود گرد میں اٹا ہوا تھا، اس کے آنسو مٹی میں جذب ہوتے جا رہے تھے۔ اسے یاد تھا کہ طالوت نے اسے کیسے ہاتھ دیکھ کر اٹھایا تھا، اس کی خاک آلود لباس سے گرد جھاڑی تھی، اور جانتی ہو پھر کیا ہوا؟ اس کی بھوری آنکھوں کی نرمی میں ایک احساس سا گھلا تھا، بے نیازی کا احساس، خود کو کافی ہونے کا احساس، کسی کی توجہ حاصل نہ کرنے کا احساس، ٹھنڈا سا احساس، وہی احساس جو اب اس کی آنکھوں کو حرم کی آنکھیں بناتا تھا، وہی احساس جو اس سے شوٹر بناتا تھا۔ پھر اس نے کبھی پلٹ کر اس جانب نہیں دیکھا، اس نے ہر داخلی دروازے کی جانب نگاہیں لگانے کے خیال کو جھٹک دیا۔
اس نے توجہ حاصل کرنے کی کوشش ترک کر دی۔ وہ آزاد ہو گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا کچھ چیزیں طے شدہ ہوتی ہیں، کچھ چیزوں کا ہونا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اگر اس لڑکے کو اپنے باپ کی توجہ مل جاتی تو وہ مکمل ہو جاتا ثانیہ۔ اگر وہ مکمل ہو جاتا تو پھر وہ بھی ساحل بھائی کی مانند اپنا سارا حال کلبنگ اور پیسہ اڑانے میں غرق کر دیتا، لیکن وہ نامکمل رہا، وہ کمزور رہا، اور مضبوط بننے کے لیے کمزور ہونا پڑتا ہے۔ آج وہ ایک قابل انسان ہے جو کسی کے سہارے کے بغیر اپنے سہارے پر اٹھنا چاہتے ہیں۔ وہ آخرکار بہت قابل بن کے نکلتے ہیں۔ تم سمجھو تمہارے لیے یہ ایک گولڈن چانس ہے، خود کو اس بھٹی سے کندن بنانے کا اور نکالنے کا گولڈن چانس۔ ثانیہ اسے دیکھ کر ہولے سے مسکرا دی تھی۔ اس نے اپنی بھیگی آنکھیں ایک عزم سے رگڑ کر صاف کی، پھر جگمگاتے چہرے کو اس کی جانب پھیرا۔ اگر میں اس لڑکے سے مل سکتی بھائی تو اسے یہ ضرور بتاتی کہ میں اس پر فخر کرتی ہوں۔ خود کو مٹی میں رولنے کی بجائے کھڑا کر کے زندہ رکھنے کے لیے بہت ہمت چاہیے، اور اس نے وہ ہمت دکھائی تھی۔ وہ قابل فخر ہے، قابل عزت ہے۔ اور اس نے ثانیہ کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو ہولے سے خود بھی مسکرا دیا۔ اس کے اوپر سے بوجھ سرک گیا تھا۔ ثانیہ بہتر محسوس کر رہی تھی، اس کے لیے یہی کافی تھا۔ لیکن پیچھے بستی کی داخلی سڑک پر ایک بھوری آنکھوں والا بچہ اب تک تالوت کے ہاتھ تھامے اپنے خاک آلود لباس کی پرواہ کیے بغیر قدم اٹھا رہا تھا۔ کچھ راستے نامکمل رہتے ہیں، انہیں نامکمل ہی رہنے دینا چاہیے، یہ اس کا ماننا تھا، کیونکہ جو مکمل ہو جائیں وہ کھوکھلے رہ جاتے ہیں، خالی، بیکار، زرد، بے رونق۔ ثانیہ کے کمرے سے نکلنے کے بعد اس کا رخ اب سہیل کے کمرے کی جانب تھا۔ پچھلے رویے کے برعکس اس کا چہرہ کسی بھی قسم کی مسکراہٹ سے عاری لگ رہا تھا۔ نقوش میں اجنبی سی سختی گھلی تھی، جبڑے بند تھے، آنکھوں میں سپاٹ سی سرخی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر اجازت ملنے پر اندر چلا آیا۔ سہیل بیڈ پر نیم دراز موبائل میں مصروف تھے۔ اس کے آنے پر ایک نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ انہیں اس کا چہرہ معمول سے مختلف لگا۔ کیوں کرتے ہیں آپ ایسے؟ اس نے ان کے سر پر پہنچ کر کہا۔ وہ ناسمجھی سے چہرہ اٹھائے اسے دیکھنے لگے۔ کیا؟ کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ ثانیہ کے ساتھ کیوں کرتے ہیں ایسے آپ؟ کیا ایک بچے کے ساتھ ایسا کر کے آپ کی تسکین نہیں ہوئی؟ سہیل کے چہرے پر مزید اچنبھا پھیل گیا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے انہیں اس کی بات بھی سمجھ آ گئی۔ وہ گہرا سانس لے کر پیچھے ہو بیٹھے۔ مجھے ایسی اولاد میں کوئی دلچسپی نہیں جو میرے لیے باعث فخر نہ ہو۔ ان کی بے رحم سی یک آواز پر اس کے تاثرات مزید سخت ہو گئے۔ اس نے اپنی بھوری آنکھیں ان کی آنکھوں میں گاڑی تھیں۔ اولاد کے فخر کے لیے محض یہی بات کافی ہے ڈیڈ کہ وہ آپ کی اولاد ہے۔ کیا آپ کے لیے آپ کے اپنے اعمال قابل فخر نہیں؟ اس کے بے باک سے تماچے نے سہیل کا چہرہ اگلے ہی پل سرخ کر دیا۔ وہ اس کے کاری وار پر بلبلا اٹھے۔ حرم، میں آپ کو پہلی اور آخری دفعہ وارن کرنے آیا ہوں ڈیڈ، ثانیہ کو اس سب بکواس میں مت گھسیٹیں۔ وہ چھوٹی ہے، وہ کمزور اور حساس ہے۔ آپ کی توجہ اس کے لیے بہت اہم ہے۔ اپنے باپ ہونے کے فریضے کو سمجھیں اور اسے وہ توجہ دیں جو اس کا حق ہے، اور مجھے مت اکسائیں کہ میں آپ کو زر آباد والا وہ حرم بن کر دکھاؤں جس سے لوگ پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ اس نے ایک آخری سرد نگاہ ان پر ڈالی تھی اور پھر پلٹ گیا۔ سہیل اس سے آخری جملے پر گنگ سے ہو کر رہ گئے، ان کا جیسے کسی نے اندر تک خون نچوڑ لیا تھا۔ حرم، ان کے لب بے آواز ہلے تھے۔ وہ باہر نکلا اور پھر راہداری میں آگے بڑھتا گیا۔ اس کا چہرہ اس قدر سفید لگ رہا تھا کہ حد نہیں۔ کمزور اور زخمی جانوروں کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ وہ زخم مندمل ہونے کے بعد بھی اس کے جلن کو یاد رکھتے ہیں۔ اس کی یاد کے پردے میں بھی بہت سے زخم تھے جن کا بھرنا ممکن نہ تھا، جن کے بھرنے کی کوئی بھی امید کے ساتھ زندہ رہنا فضول تھا۔ اس نے قدم زینوں سے اتارے اور پھر اسے لاؤنج میں ہی ابیہا اور نینا داخل ہوتی دکھ گئیں۔ ابیہا اسے دیکھ کر یکدم گل سی گئی تھی اور ابھی وہ آگے بڑھ کر اسے متوجہ کرنے ہی لگی تھی کہ وہ اسے برابر سے یوں گزرا کہ گویا اسے دیکھا ہی نہ ہو۔ ابیہا تو ابیہا، نینا بھی اس کے عمل پر مشکی ہو کر رہ گئی۔ دونوں نے بے یقینی سے پلٹ کر اس کی پشت کو دیکھا۔ انہیں کیا ہوا؟ نینا کے منہ سے بے ساختہ ہی سوال پھسلا، لیکن غلط ہوا۔ ابیہا کے چہرے پر سختی پھیل چکی تھی، آنکھوں میں نفرت سے ہلکورے لینے لگی۔ ایک بار پھر اس نے پلٹ کر حرم کو دیکھا تھا۔ وہ اب اپنی گاڑی نکال کر زن سے آگے بڑھ گیا۔ اس نے چہرہ واپس پھیر لیا۔ تازہ اسٹریٹ کیے بال لہرا کر اس کے کندھوں پر آ گرے تھے۔ دوسری جانب وہ کمیونٹیٹر کان میں لگا رہا تھا۔ اس کا ایک سرا وجدان کے کان میں تھا۔ ہمیں تمہاری پھپھو کے بعد نکلنا ہے اور ان سے پہلے واپس پہنچنا ہے، اس نے کہا، اور پھر اگلے ہی پل ایکسلریٹر پر دباؤ بڑھا دیا۔ اس کا چہرہ اب تک سپاٹ تھا۔ شام کے سائل گہرے ہو گئے تھے، بھاری پردے گرا دیے گئے تھے۔ مغرب کے ڈھلتے اندھیرے میں یونی کی راہداری میں وہ خاموشی سے کھڑی تھی۔ یونیورسٹی شام کے اس پہر بے حد سنسان لگ رہی تھی۔
خالی، سرد اور اجنبی۔ اس نے سیاہ ہائی ہیلز کے ساتھ سبز لباس زیب تن کر رکھا تھا، بالوں کو تازہ فرینچ میں گوندے مضبوطی سے قدم اٹھاتی ہوئی۔ اس کے پاس اپنی صفائی میں دینے کے لیے کوئی ثبوت نہیں تھے، اس کے پاس گواہ نہیں تھے، اس کے پاس فصیح کو جھوٹا اور خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن وہ ڈر کے پیچھے نہیں ہٹے گی، وہ آخر تک ان کا مقابلہ کرے گی۔ اس کی گردن پر وہ کھردرا سا لمس لمحے بھر کو دہک کر ماند پڑ گیا۔ اس نے ہولے سے اپنی گردن کو چھوا، نگاہوں میں تکلیف پھر سے بھر گئی، لیکن اس کے قدم نہ رکے۔ سروائیورز بلا شبہ بہت سخت جان ہوا کرتے ہیں، انہیں کوئی موت نہیں لے سکتا۔ اس نے میٹنگ روم کے سامنے چند پل رک کر گہرے گہرے سانس لیے تھے، پھر نگاہیں اٹھائیں اور دروازہ دھکیلے اندر چلی آئی۔ میٹنگ روم کی گول میز کے گرد پروفیسر، پی وی سی ایچ او ڈیز یونین انتظامیہ کے صدر، یہاں تک کہ ہر اہم بندہ موجود تھا۔ اسی گول میز کے پیچھے سامنے ایک بڑی سی اسکرین نصب تھی۔ وہ میٹنگ روم تھا اور اکثر مختلف پالیسیز پر یہاں بات ہوا کرتی تھی۔ اس نے ایک نگاہ حاضرین پر ڈالی، پھر آگے بڑھائی۔ ان سب کے مقابل لگی واحد سی کھنچ کر اعتماد سے بیٹھ گئی۔ اس کے عین سامنے فصیح ذوالفقار براجمان تھے، اسے تمسخرانہ سا مسکرا کر دیکھتا ہوا۔ یہاں پر موجود ہر شخص اس مسئلے سے بخوبی آگاہ ہے محترمہ ناظرین۔ بات کا آغاز کونسل کے صدر زبیر اعوان نے کیا تھا، پھر وہ مزید کہنے لگا، آپ نے نہ صرف بنیادی حقوق کی پامالی کی ہے بلکہ کئی طلباء اور بیشتر اساتذہ کرام کے سامنے قابل قدر استاد پر ہاتھ اٹھایا ہے، بنا کسی جواز اور بغیر کسی قابل اعتماد وجہ کے۔ آپ جانتی ہیں نا کہ آپ کا عمل قابل مذمت ہے، ایسے جارحانہ رد عمل پر آپ کو ادارے سے نکالا بھی جا سکتا ہے۔ کیا آپ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہیں گی؟ زبیر سپاٹ سی آواز میں کہہ کر خاموش ہو گیا۔ وہ سب فصیح کے ساتھی تھے، وہ کبھی ان کے خلاف نہیں جا سکتے تھے۔ ناظرین نے پراعتماد نگاہیں اٹھا کر سامنے براجمان زبیر کو دیکھا۔ ہر عمل کی وجہ ہوتی ہے زبیر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ میں ایک استاد پر بلا وجہ ہاتھ اٹھاؤں گی؟ یقیناً اسے غیر فطری عمل کے پیچھے بہت پیچیدہ سی وجہ کار فرما ہوگی۔ اس وجہ کو سامنے لانے کے لیے آپ اپنی یونیورسٹی کی سی سی ٹی وی کیمروں کی پڑتال کر سکتے ہیں۔ ہر گزرتی لڑکی کو اپنے آفس میں بہانے سے بلوا کر اسے جسمانی اور ذہنی اذیت کا شکار کرنے والے شخص کو اگر آپ میں سے یہاں بیٹھا کوئی بھی انسان استاد مانتا ہے تو پہلے پہل اس کا یقیناً وہ لعنت کا مستحق ہے۔ میں ہر اس شخص پر لعنت بھیجتی ہوں جو ایسے کسی درندے کو استاد ہونے کا درجہ دیتا ہے۔ اس کے الفاظ پر فصیح کا چہرہ اگلے ہی پل سرخ پڑ گیا، لیکن زبیر اعوان بنا اثر لیے بیٹھا رہا۔ پھر وہ ہلکا سا آگے کو جھکا۔ کیا آپ بغیر کسی ثبوت اور گواہ کے یہ باتیں کر رہی ہیں محترمہ؟ اگر ایسا ہے تو انتظامیہ کے پاس آپ کو اس ادارے سے بے دخل کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہ جائے گا۔ جرم ہوتا ہے تو گواہ اور ثبوت کا ہونا یقینی سی بات ہے۔ اس یونیورسٹی میں فصیح ذوالفقار کی زیادتی کا نشانہ بنی لڑکی شانز ابراہیم ایک چلتا پھرتا ثبوت ہے۔ کیا وہ آپ کے ساتھ آئی ہیں گواہی دینے؟ ایک بار پھر سے سوال ہوا۔ وہ یہاں کیسے آئیں گی جب اسے بری طرح ڈرا کر پیچھے دھکیلا گیا ہوگا؟ وہ کیا اس معاشرے کی کوئی بھی لڑکی پروفیسر کی اس میت میں شرکت کرنے سے کترائے گی، گھبرائے گی؟ کیونکہ آپ لوگوں نے ہمیشہ جرم کا ساتھ دیا ہوتا ہے، آپ نے کبھی مجرم کی جانب کی کہانی سننے کو اہم نہیں جانا ہوتا۔ ہمارے پاس ثبوت تھے، اس یونیورسٹی کی راہداری میں لگے کیمرے، لیکن نااہلی کی انتہا تو یہ ہو گئی کہ ان کیمروں سے ہر اس فوٹیج کا وجود مٹا دیا گیا ہوگا تاکہ ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی اس معاملے کی مخملی سے کپڑوں میں لپیٹ کر ایک جانب ڈال دیا جائے۔ اس کی آواز بولتے بولتے بلند ہو گئی۔ ایک پل کے لیے میٹنگ روم میں سناٹا چھا گیا۔ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ اس کے سامنے بات کر سکے، لیکن یہ سب باتیں جھوٹ بھی تو ہو سکتی ہیں مس ناظرین۔ کوئی شخص اگلے ہی پل اٹھ کر اب بھی ہر الزام عائد کر سکتا ہے، لیکن ہم اسے ثبوتوں اور گواہوں کے بغیر قبول نہیں کر سکتے۔ ہم آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں، لیکن یہ معاملہ کچھ اور ہی نہ۔ اس کے دانت عیش سے جم گئے تھے۔ اس کا دل کیا کہ ایک اور چانٹ فصیح کے گال پر رسید کر دے۔ وہ اسے دیکھ کر فاتحانہ سا مسکرا رہا تھا۔ وہ جیت رہا تھا، وہ جیت چکا تھا۔ ناظرین کی گردن پر موجود لمس دہکنے لگا، اس کی آنکھوں میں دھواں سا بھر گیا۔ ادارے کے اندر اگر ایسا گھناؤنا عمل ہو رہا ہے تو یہ ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عمل کا قلع کما کرنے کی جدوجہد کو خود پر ملزوم کر لے۔ ثبوت اور گواہ ڈھونڈنا آپ کی ذمہ داری ہے زبیر صاحب۔ اور زبیر اس کی بات پر اگلے ہی لمحے ہنس دیا تھا۔ وہ شاید اس کی جذباتی رد عمل سے محظوظ ہو رہا تھا۔ اس کا چہرہ ہتک سے سرخ ہوا۔ ہمیں ایسی کوئی بھی شکایت موصول نہیں ہوئی مس ناظرین جس کو بنیاد بنا کر ہم کارروائی کریں۔ جب جرم کا پرچہ ہی نہیں کٹا تو کیسا انصاف؟ کہاں کی کارروائی؟ کیا آپ کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے مزید کچھ ہے؟
اس سے آخری دفعہ پوچھا گیا۔ اس نے گہرا سانس لے کر کہنا چاہا، لیکن کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا اس کے پاس۔ وہ خاموش رہ گئی۔ سب اس کے ہاتھ سے پھسل رہا تھا۔ وہ شانزے کو انصاف نہیں دلا سکی۔ وہ اسے کیا، وہ تو خود کو بھی کبھی انصاف نہیں دلا سکی۔ میٹنگ اس نہج پر پہنچ چکی ہے جہاں فصیح ذوالفقار کے خلاف کوئی ثبوت اور گواہ موجود نہیں ہے۔ محترمہ نازنین کے عمل نے ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اسی لیے انہیں اس ادارے سے بے دخل کیا جاتا ہے۔ لیکن ابھی زبیر اوان کی بات بیچ میں ہی تھی کہ میٹنگ روم کی زرد بتیاں گل ہو گئیں۔ سب نے یکلختی چہرہ اٹھا کر اوپر دیکھا تھا۔ کمرے میں ایک ہلچل سی مچ گئی، پھر اگلی ہی لمحے سامنے نصب بڑی سی اسکرین روشن ہوئی۔ سب نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، پھر اس اسکرین پر کچھ ابھرا، جلتے پھرتے انسان، فصیح ذوالفقار کا مکروہ وجود۔ وہ شانزے کو دیوار سے لگائے اسے زد و کوب کر رہا تھا۔ وہ راہداری کے اس حصے کی جانب آ نکلی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کتابیں کرسی پر پھینکی اور اسے زوردار سا چانٹا لگایا۔ کمرے میں پھیلے اندھیرے کے باوجود بھی اسے اس روم میں براجمان ہر شخص کا چہرہ سیاہ پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بے یقینی سی جم کر رہ گئی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ بند کرو اسے! یہ کس نے چلایا؟ یہ مجھے پھنسوانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ زبیر، اسے بند کرواؤ! اور زبیر اوان گھبرا کر اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ سب چہرے بے یقینی سے سامنے چلتی ویڈیوز کو تک رہے تھے۔ فصیح ذوالفقار نے بے ساختہ اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کیا۔ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے، لیکن وہاں محض راہداری کی فوٹیج نہیں تھی، وہاں اس کے آفس کی فوٹیج بھی قطار در قطار آ رہی تھی۔ کچھ ایسی ویڈیوز تھیں کہ سب نے ایک دوسرے سے نگاہیں چرائی تھیں۔ ناظرین کا چہرہ ان سب ویڈیوز کو دیکھ کر بے ساختہ گلابی ہو گیا۔ اسی لمحے میٹنگ روم کے بند دروازے کے پار سے حرم گزرا تھا، مسکراتا ہوا، سر پر کیپ اور چہرے پر ماسک چڑھائے۔ پسدان کنٹرول روم میں بیٹھا تھا، سر پر سیاہ ہوڈی ڈالے، ایک کے بعد ایک ویڈیوز اپنے لیپ ٹاپ پر چلاتا جا رہا تھا۔ اس نے میٹنگ روم کا سسٹم ہیک کر لیا تھا اور اب اسے جسے چاہے کنٹرول کر سکتا تھا۔ میٹنگ روم کی گل بتیاں اپنے تمام تر روشنیوں کے ساتھ واپس آ چکی تھیں۔ پیچھے اسکرین پر اب تک فوٹیجز چلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ کیا اب میں کسی گواہ اور ثبوت کو لاؤں زبیر صاحب؟ بکواس بند رکھو اپنی تم۔ یہ مجھے پھنسانے کے لیے ہے، یہ میں نے نہیں کیا، میرا یقین کرو۔ تمہیں اس ادارے سے بے دخل کرنے کا فیصلہ لیا جا چکا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ مسکرائی تھی، پھر ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھی، ٹھنڈی بے رحم آنکھوں سے فصیح کو دیکھا۔ آپ میری جاب کو ہاتھ تو لگا کر دکھائیں۔ آپ سب، اس نے انگشت شہادت سے گولائی میں براجمان ہر شخص کی جانب اشارہ کیا، آپ سب کو اپنی جاب سے ہاتھ دھونا پڑے گا پھر، کیونکہ یہاں سے نکلتے ہی میں کروں گی یہ کہ سب سے پہلے میڈیا بلاؤں گی، پھر اس قابل قدر یونیورسٹی کے سامنے پریس کانفرنس کروں گی، پھر یہ فوٹیج میں ٹاک شوز میں گھنٹوں بولنے والے اینکرز کو فراہم کروں گی۔ اور جانتے ہیں نا آج کل فیمنسٹ تحریک کس قدر متحرک ہے، پھر کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ وچ ہنٹ ہے یا نہیں، سب ان ثبوتوں پر یقین کریں گے۔ آپ کا ادارہ اگر میڈیا کی نگاہوں میں ایک دفعہ آ گیا تو پھر اسے آسانی کے ساتھ ہاتھ سے جانے نہیں دیا جائے گا۔ والدین کے ہاتھ میں داخلے کے فارمز کچرے کی نظر ہو جائیں گے اور آپ سب۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ حرم اور وزدان کنٹرول روم میں بیٹھے سامنے چلتی اسکرین پر اسے دم سادے تک رہے تھے۔ وہ بھوکی شیرنی لگ رہی تھی، یوں لگتا تھا سب کو پھاڑ کر کھا جائے گی۔ آپ سب سڑک پر آ جائیں گے، میں آپ سب کو سڑک پر گھسیٹوں گی، اس لیے میری جاب پر میلی نگاہ ڈالنے کے بارے میں سوچیے گا بھی نہیں تو ابھی آپ نازنین انصاری کو جانتے نہیں ہیں۔ اس نے اپنے سامنے رکھا پرس جھپٹا اور پھر کندھے پر ڈھلکا دوپٹہ ڈال کر پلٹ گئی۔ میٹنگ روم گویا گہری دکھائی میں غرق ہو چکی تھی، صرف اس کی ہیل کی ٹک ٹک محسوس ہوئی۔ وہ راہداری میں آنے کی، اس کا سانس بری طرح پھولا تھا۔ اگلی پل اسے اپنے پیچھے کسی کی بھاگتے قدموں کی چاپ محسوس ہوئی۔ وہ پلٹی اور پھر فصیح کو اپنی جانب تائش سے بڑھتا دیکھ کر ساکت ہوئی۔ اس نے نازنین کو ہاتھ سے کھینچ کر دیوار سے لگایا ہی تھا کہ کہیں سے اسے زوردار لات آ لگی۔ وہ اڑتا ہوا دور گرا اور پھر اندھیرے سے کوئی روشنی میں آیا۔ اس کے کان میں موجود ٹاپس لمحے بھر کو چمکا تھا، بال ماتھے پر گر رہے تھے۔ جینز جیکٹ میں ملبوس وہی لڑکا تھا جس نے نازنین کو اس دن روک کر غصہ دلا دیا تھا۔ راہداری کے دوسرے سرے پر کنٹرول روم کے دروازے کے سامنے کھڑا حرم ساکت رہ گیا۔ نازنین دیوار سے لگی سانس روکے اس لڑکی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ زاویار تھا، زاویار سلطان، زارآباد میں بچ جانے والا ایک اور سروائیور۔ اس بستی میں محض 3 سروائیور بچے تھے، حرم، عریبی، سارنگ بدر
اور زاویہ اور سلطان۔ اس نے ایک آبرو اٹھا کر دوسرے سرے پر کھڑے بے یقین سے حرم کو دیکھا اور پھر ایک جانب کو اٹھی مسکراہٹ اس کے وجیح سے چہرے پر ابھری تھی۔ وہ آگ سی برف مسکراہٹ تھی، وہ دشمنی کی مسکراہٹ تھی۔ تکون شروع ہو چکا تھا اور اس کے 3 سروں پر 3 لوگ قید ہوتے تھے، اور پھر جو زندہ بچ جائیں ان کا مرنا یقینی ہوتا ہے۔